یہ پارٹ 2 ہے ہمارا، جو لاسٹ پارٹ ہم لوگوں نے بات کر رہے تھے، اور وہ بات ہمارے مہاجرین کے اوپر تھی۔ مہاجر لفظ کہاں سے شروع ہوا ہے، کیوں شروع ہوا ہے، مہاجرین کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ ہم نے تو مہاجرین کا، انصار کا دور سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں انہوں نے اپنے باہیں کھول دی اور سب چیزیں اپنے مہاجرین کے آگے کر دی۔ یہاں پہ کیوں ایسا برتاؤ کیا گیا، اور اب تک ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو انڈیا کے ہیں اور انڈیا واپس چلے جائیں۔ اس طرح کا آپ کے نظر میں کیا کہتے ہیں؟ رکھا گیا وہاں میڈیکل کالج کے اندر، آپ کو پیچھے رکھا گیا انجینئرنگ کالج کے اندر، کہ جو جغرافیہ اس وقت جو پڑھایا گیا ہے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے، اس جغرافیہ کے اندر آپ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو میرے حساب سے تو وہ مطلب پاکستان بھی آپ دیکھیے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ رہتے ہوئے قائد اعظم کے اوپر تھیسس نہیں لکھ سکتے۔ جو قائد اعظم کی اسپیچ کا وہ کلپ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے۔ تو پنجاب کے بڑے بڑے سورما لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ کوٹا سسٹم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مہاجر کیوں بولتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں کوٹا سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کو شناختی کارڈ میں آپ کو سندھی نہیں لکھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک ہم سمجھاتے رہیں گے ان کو؟ اور الطاف حسین صاحب نے اس چیز کو کیسا ایڈریس کیا؟ کیا انہوں نے واقعی شناخت دی ہے؟ ٹھیک ہے، میڈیا کا جو رول رہا ہے پاکستان کے اندر وہ بکا ہوا ہے۔ آپ بھی جاتا ہے اخبار ویسے ہی نکالے جاتے ہیں۔ جب پنجاب میں یہ اخبار جاتے تھے تو وہ ایک لسانیت پھیلاتے تھے، میڈیا ایک لسانیت پھیلاتا تھا کہ جی جو وہاں پر لاشیں بھیج رہے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی، میرے تمام ان پنجاب کے سرحد کے لوگوں سے، بھائیوں سے، پٹھانوں سے جن کی مارکیٹیں ہیں وہاں پر، پنجاب کالونیاں ہیں، سرائی کی کالونیاں ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو الطاف حسین کی اس پہچان سے ان مارکیٹوں میں آگ لگا دی جاتی، ان لوگوں کو کام کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ آج بھی پورے ملک سے کراچی جو دبئی ہب بنا ہوا ہے، پورے پاکستان سے لوگ وہاں کام کرنے آتے ہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ویلکم بیک۔ یہ پارٹ 2 ہے ہمارا، جو لاسٹ پارٹ ہم لوگوں نے بات کر رہے تھے، اور وہ بات ہمارے مہاجرین کے اوپر تھی۔ مہاجر لفظ کہاں سے شروع ہوا ہے، کیوں شروع ہوا ہے، مہاجرین کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، ذیشان بھائی جو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اور عدنان ظاہر صاحب جو خود ایجوکیشنل بھی ہیں۔ ہم لوگوں کا لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے اس بات پہ بات کر رہے تھے کہ مہاجرین کے اوپر جب آئے تو ان کا جو اس طریقے سے کھلا ہاتھ کر کے ان کو ویلکم کیا جاتا تھا وہ نہیں ہوا، اور بلکہ ان کو اب تک مہاجر الفاظ سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ان کو نیشنلٹی نہیں دی گئی، سندھ کے اندر سندھی نہیں بنایا گیا، کوٹا سسٹم لایا گیا۔ اس پہ ہم بات آگے کریں گے۔ جی ذیشان بھائی، ہم لاسٹ پہ بات کر رہے تھے، یہ کیا خوف تھا، کیا ایسی چیز تھی؟ یہ ہم نے تو مہاجرین کا، انصار کا دور سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں انہوں نے اپنے باہیں کھول دی اور سب چیزیں اپنے مہاجرین کے آگے کر دی۔ یہاں پہ کیوں ایسا برتاؤ کیا گیا، اور اب تک ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو انڈیا کے ہیں اور انڈیا واپس چلے جائیں۔ اس طرح کا آپ کے نظر میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہماری قوم کو بیسیکلی سرپریس کیا گیا، دبایا گیا، پین تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مہاجر قوم یا اردو بولنے والے ان کو اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں دی گئی۔ بات یہ کہ یہ نیچرلی جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ قوم ہے، اور جہاں پر آپ ٹیلنٹ ہوتا ہے، جن کے اندر عقل فہم سمجھ ہوتی ہے، وہ اس کو دبایا جاتا ہے، اور جو دوسرے قوموں کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھیں اور آگے نہ بڑھا جائے۔ یہ بڑا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ تو خیر آپ کو بھی یو کے میں رہتے ہوئے اتنا ٹائم گزر گیا اور یہاں پر بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ لوگ انٹرنل طور پر تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو اردو اسپیکنگ مہاجر ہے وہ ٹیلنٹڈ۔ دیکھیں، جب آپ کو کوٹے سسٹم پہ بات ہوئی، 2% کا انہوں نے سندھ کے اندر کوٹا رکھا گیا، وہاں میڈیکل کالج کے اندر آپ کو پیچھے رکھا گیا انجینئرنگ کالج کے اندر، لیکن کیا ہوا؟ آج پورے ورلڈ کے اندر اردو اسپیکنگ ڈاکٹر جو ہیں وہ دا بیسٹ ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جو ہارٹ کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیڈ سے آگے ایک سٹی ہے، ڈاکٹر عامر ان کا نام ہے، گوگل پہ سرچ کریں، نمبر 1 ڈاکٹر ہیں، وہ کراچی کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی انجینئرس ہیں، تو ان کو اگر وہاں موقع نہیں ملا تو وہ پوری دنیا کے اندر وہ سرو کر رہے ہیں۔ تو ٹیلنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر
ٹاپ ٹیلنٹڈ جو وہ قوم ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے، نمبر 1۔ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے نا وہ باہر دنیا میں سرو تو کر رہا ہے، ایکسیپٹنس ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں نہیں ہے، اسی لیے وہ باہر نکل کر کے ٹیلنٹ سرو کر رہا ہے۔ اس کی وجہ جو ان کو پیچھے رکھنے کی کیا وجہ تھی کہ دیکھیں جہاں میں نے 2 قومی نظریے کی بات کی، وہاں میں نے کہ پاکستان کی تقسیم کے اندر جب 4 صوبے آپ نے بنائے اور آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، جو 77% نیشن نے اپنا اردو اسپیکنگ نے پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کی ڈیموکریسی کو، پاکستان کی اکنامیکل حق کو، یہ 60 کیا 90% یہ اوپر لے کر گئے تھے۔ اور سندھ کے اندر 60% جو آپ اگر آ جائیں ایجوکیشن کے اندر، تو اس وقت ایجوکیشن کا بھی نظام بہت اچھا تھا۔ تو صرف میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو جغرافیہ اس وقت جو پڑھایا گیا ہے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، اس جغرافیے کے اندر آپ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، تو میرے حساب سے تو وہ مطلع پاکستان بھی چینج ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ فراز صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل، ویسے ایک بات یہ ہے کہ کہ عدنان کی بات میں یہ ہے کہ ہم کو جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا، جو چیزیں پڑھائی گئی وہ بھی غلط تھی۔ اچھا، ایک چیز میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا اپنے طور پہ کہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ جو تھا نا وہ ایجوکیٹڈ لوگوں سے تھا۔ جو لوگ مہاجرین آئے انہوں نے پاکستان کی پہلی یونیورسٹی بھی بنانے میں اندر ان کا ہاتھ تھا، پاکستان کا بینک بنانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ تو یہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ، ان کو اگر میں بات کروں تو میری بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے قائد اعظم اور محمد علی جناح جو خود مہاجر تھے، فاطمہ جناح اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے، ان کو شروع سے دبانے کے لیے، ان کے منوانے کے لیے، ان کو بھی جو اب آپ دیکھیے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ رہتے ہوئے قائد اعظم کے اوپر تھیسس نہیں لکھ سکتے، جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے ان کے اوپر تھیسس نہیں لگ سکتا۔ تو میرا پرسنل خیال ہے کہ یہ لڑائی ابھی کی نہیں ہے، یہ 1947 سے چل رہی ہے، اور ابھی آج کے دور کے اندر لوگوں کو کھل کے سامنے آ گیا عمران خان کی وجہ سے کہ یہ معاملات وہی چل رہے تھے۔ بات کرتے ہیں الطاف حسین صاحب۔ ایک سیکنڈ سر، میں آپ کو بس اسی میں آپ یہ کلپ ضرور دکھائیے گا۔ قائد اعظم کی اسپیچ کا ایک کلپ ہے۔ قائد اعظم کی اسپیچ کا وہ کلپ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اردو ہونی چاہیے۔ پاکستان کی یہ قائد اعظم کی اسپیچ کے اندر ہے، اس کلپ کے اندر۔ اب اگر وہ ناظرین کو آپ دکھا دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آفٹر پاکستان بیکم کہ وہ زبان کو اس طریقے سے پورے ملک کے اندر رائج کیا گیا؟ سندھ کے اندر آپ سندھی پڑھا رہے ہو، پنجاب میں آپ پنجابی پڑھا رہے ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول تو آپ نے شروع سے رکھا ہے۔ اب آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیے۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں کیونکہ مختصر ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا کتنا بڑا رول آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مہاجروں کو ایک شناخت دینے میں، اگر دیکھا جائے 1947 سے آپ نے قائد اعظم کو دیکھ لیجیے، ان کو میرے خیال سے تو اسیسینیٹ کیا گیا، لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا اور لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس ٹائم سے رگڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور ہم کو اور آپ کو کراچی میں رہتے ہوئے ہم کو اپنی شناخت نہیں پتا تھی، کیونکہ جب آپ جاتے تھے تو پنجاب کے بڑے بڑے سورما لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ کوٹا سسٹم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مہاجر کیوں بولتے ہیں؟ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کوٹا سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کو شناختی کارڈ میں آپ کو سندھی نہیں لکھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک ہم سمجھاتے رہیں گے ان کو؟ اور الطاف حسین صاحب نے اس چیز کو کیسا ایڈریس کیا؟ کیا انہوں نے واقعی شناخت دی ہے؟ دیکھیں جس طرح سے جو ہے نا ایک تو کوٹیڈ سسٹم انٹروڈیوس ہوا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان، جس کے خلاف جو ہے نا الطاف بھائی نے جو ہے وہ آواز اٹھائی اور آپ کو بتایا، آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ ایک الگ قوم، اور مہاجرین جو ہیں تمام کے تمام وہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف جو ہیں، وہ آپ ایک دم سے جو ہے نا نہیں کہ نکل کے آپ باہر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے لیے ایک الگ سے ایک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ جب آپ کو یہاں پر ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، الگ الگ بتایا جاتا ہے، اور آپ کو سندھی ایز اے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، یا آپ کو دوسرے صوبوں کے اندر جو ہے نا جیسے کوٹا سسٹم نہیں ہے، اور ہمارے صرف سندھ کے اندر خاص طور پہ کوٹا سسٹم رائج کر کے ہمیں بتا دیا گیا کہ جناب جو ہے نا آپ نے اس کے مطابق آپ کو سیٹس ملیں گی، کسی آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لینا ہے، یا آپ نے کسی ادارے میں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا گورنمنٹ آپ جاب میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو آپ کو وہاں پر آپ کے کوٹے کے مطابق دی جاتی ہیں، جو کہ آپ کی بڑی مائنر اور منیمم سیٹس ہوتی ہیں، اور آپ وہاں پر انٹری بھی نہیں کر پاتے کسی بھی طرح، اور آپ کی سیٹوں کو ہی غصب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الطاف بھائی نے آپ کو نکالا اور بتایا کہ بھئی دیکھیں، آپ کو یہ جو سسٹم ہے نا، یہ ڈفرینشیٹ کرنے والا پہلے تو یہ ختم ہونا چاہیے، اب ہمیں نہ اس طرح سے کریں، اور یہ ایک بہت بڑا رول ہے۔ لیکن بات یہ کہ اب بہت سارے لوگ اس چیز کو جو ہے نا
ڈفرینٹ وے میں بھی لیتے ہیں. عدنان بھی میں اگر آپ سے بات کروں کہ ایک تو ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک بندے نے ہمارے لیے کھڑا ہوا اور ہماری قوم کے لیے آواز اٹھائی اور اس نے چیز کی، بٹ کافی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی الطاف حسین فوج کے خلاف تھا، الطاف حسین. آج کے دور میں وہی لوگ جو ڈسٹینس کرتے تھے اور جو آپ لوگوں کو بولتے تھے کہ جی اردو اسپیکنگ تو غدار ہے اور وہ جو فوج کے خلاف بولتے ہیں، آج وہی لوگ پنجاب کے لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا یہی لوگ ہیں جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کون پاکستانی ہے کون نہیں ہے پاکستانی، کون کن کو کیا ملنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا جو ہے نا وہ ہمیشہ کیپچر رہا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا کا جو رول رہا ہے پاکستان کے اندر وہ بکا ہوا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے، کہ سچ جو ہے کوئی بولتا نہیں ہے. یعنی جو حکومت یا جن کی پاور ہوتی ہے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، کہ ان کے حکم سے وہ چلتا ہے، جو کہا جاتا ہے اخبار ویسے ہی نکالے جاتے ہیں. جب پنجاب میں یہ اخبار جاتے تھے تو وہ ایک لسانیت پھیلاتے تھے. میڈیا ایک لسانیت پھیلاتا تھا کہ جی جو وہ وہاں پر لاشیں بھیج رہے ہیں. تو اگر ایسی بات ہوتی میرے تمام ان پنجاب کے سرحد کے ان لوگوں سے، بھائیوں سے، پٹھانوں سے، جن کی مارکیٹیں ہیں وہاں پر، پنجاب کالونیاں ہیں، سرائی کی کالونیاں ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو الطاف حسین کی اس پہچان سے ان مارکیٹوں میں آگ لگا دی جاتی، ان لوگوں کو کام کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. آج بھی پورے ملک سے کراچی جو دبئی ہب بنا ہوا ہے، پورے پاکستان سے لوگ وہاں کام کرنے آتے ہیں. لیکن اگر نہیں کوئی وہاں بزنس کر رہا، کام کر رہا، تو وہ ایک اردو اسپیکنگ ماجر نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو ظاہر بات ہے ایجوکیشن لینے کا شوق ہے. تو الطاف حسین نے ایک طریقے سے وہ پہچان دلائی کہ تم لوگوں کو یہاں مارکیٹوں میں بھی کام کرنا ہے، تم نے ٹیکسیاں بھی چلانی ہیں. جب ان لوگوں کا ٹرانسپورٹ ہاتھ سے جانے لگا تو لسانیت شروع ہو گئی، آگے لگنا شروع ہو گئی اس ٹائپ کے. انہوں نے کہا جی یہ اردو اسپیکنگ والے مار رہے ہیں. تو وہ سب سے پہلے ہمیں پاور کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے کہ اگر پاور کسی ایک آدمی کے پاس رہتی ہے، جیسے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر پچھلی تاریخ کے اندر ماشاءاللہ رہا، تو اس پاور کے اندر کیا ہے کہ میڈیا سے بات آگے نہیں جاتی تھی. جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، مشرف کا، تو آپ کو جتنے بھی یہ دور نظر آئیں گے اس کے اندر آپ کو پالیٹکس وہ نظر نہیں آئے گی. لیکن جب جمہوریت آتی ہے تو جمہوریت کے اندر آپ کو حالات بڑے خراب نظر آتے ہیں، انڈر کنٹرول نظر آتے ہیں، قتل و غارت نظر آتی ہے، کہ وہاں پر پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ. بیسکلی ذیشان اسی بات پہ اگر میں آگے بڑھاؤں کہ پنجاب جیسے جس میں تھوڑا بہت جس طرح ابھی اٹھایا گیا اور پنجاب کے اندر اصل جو دکھایا گیا ہے کہ لا قانونیت اور سب چیزیں بلوچستان میں بھی ہوئی ہیں اس طرح، تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. پر اسپیشلی کراچی کے اندر اور کراچی میں ایک بہت بڑی نیشن، ایک پوری کی پوری نسل کو مار دیا گیا، جس کے اندر دو جماعتیں بنانی گئی حقیقی اور ان کو اسلحہ دیا گیا. آپ اور ہم لوگ تو اس کے عینی شاہد ہیں کہ ان کو اسلحہ کہاں سے ملتا تھا، ان کو کون مرواتا تھا، ان کو سب چیزیں ہوتی تھی. یہ اب تک اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بے نظیر کو شہید کیا گیا ہے راول پنڈی میں اور مرنے والے لوگ کراچی کے لوگ. تو یہ کراچی کے ساتھ جو اتنا زیادتی ہوئی ہے اور اتنے لوگ مرتے ہیں، یہ اب تک اگر ہم بات بھی کریں کسی پنجابیوں کے سامنے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بات نہیں کرو، آپ تم ہماری بات کرو خالی. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ شعور کی اور تعلیم کی کمی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. جیسے ابھی پہلے آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا ہمیں ڈفرینشیٹ کیا گیا اور تمام معاملات میں ہمیں جو ہے نا پس پردہ کر دیا گیا یا ہمیں دبایا گیا. ٹھیک ہے نا، اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا تعلیم کی کمی، شعور کی کمی، اور ہمارا جو جس طرح کا ویژن اور جس طرح کی سوچ تھی نا اس طرح کی ہے نہیں. تو وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انہی کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. قوم کو بھی ہمارے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ڈویژن کر دیا گیا جان بوجھ کر کے کہ بھئی اب آپ جو ہے نا جناب ہمارے نسل میں، قوم میں بھی ڈیوائیڈ ہو جائے. دو ایریاز ہو گئے جیسے آپ نے. پر آپ سمجھتے نہیں کہ اس سے ایسا لگے گا کہ کراچی کے اندر جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ابھی بھی وہاں پہ اتنی دہشت گردی ہے کہ ہر روز ایک نہ ایک، مطلب کتنے بندے ڈکیتی اور فون چھیننے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، پر کوئی بات کرنے والا لا نہیں اینڈ آرڈر کی سچویشن تو کریٹ کی گئی ہے نا تاکہ آپ کا جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز رہے آپ کا ریجن. ٹھیک ہے، خاص طور پہ ہمارا شہر جہاں پر جو ایک مین ہب ہے، یہاں پر نہ لوگ آئیں اور جو آئیں وہ بیٹھیں، وہ قبضہ کر کے بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مافیا وہاں پر کنٹرول کر رہا ہے تمام کا تمام، پورا سسٹم کو کرپٹ کر کے اور مافیا نے کنٹرول کر لیا ہے. اور آپ اسی میں الجھے رہو
اسی میں آپ باہر نکلو تو ڈرو گھبراؤ، حالانکہ پہلے یہ ڈر اور خوف کا عالم نہیں تھا جو اب آج سے 15 سال 20 سال 25 سال پہلے دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ کھل کے نکلتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنے کام پہ جاتے تھے، آتے تھے، آپ کو فکر نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی. اب یہ کہ اب آپ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ واپس گھر لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے. تو یہ بیسیکلی اس طرح سے کریٹ کیا گیا ماحول، اور اس میں خوف کا ماحول رہے اور لوگ اسی میں رہیں. اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. چلیں ہم لوگ اگلے پارٹ کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے. یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ تھا. اس کے اندر یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر کہ یہ معاملات کیوں ہوئے ہیں اور کیا وجوہات تھی. اگلے پارٹ کے اندر ہم ایک 90s کے اوپر بات کریں گے کہ 90s کا دور کیسا تھا. سننے میں آ رہا ہے الطاف حسین صاحب واپس جا رہے ہیں 90s کا دور کا. وہ جو بچے جو اس ٹائم پیدا ہوئے تھے وہ آج انہوں نے الطاف حسین کا صرف نام سنا ہوا ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ 90s کا دور کیسا تھا. اور 90s کے دور کے اندر اردو سپیکنگ کا جو ایک سینیریو تھا جو پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے تھے، اس میں ہم بات کریں گے کہ آرٹسٹ سے لے کے کون کون کراچی کو ریپرزینٹ کرتا تھا اور پوری دنیا میں ان کا نام روشن کیا تھا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. تھرڈ ایپیسوڈ از دا فائنل ایپیسوڈ جس میں ہم کنکلوژن کریں گے. بہت شکریہ.